الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید پیارے قارئین اکرام کہتے ہیں کہ جب کسی کے دل میں رحم نہ ہو اور احساس نہ ہو تو وہ معاشرے میں ایک اچھا انسان کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ آج ایک آپ بیتی ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، اتنی زبردست تحریر ہے کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ یہ تحریر کو پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں گے، شاید کہ آپ کے اس عمل سے آپ کے گھر کی کسی فرد کی زندگی بدل جائے یا کسی کی سوچ بدل جائے۔ تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، آخر تک کہانی پڑھیے گا، بہت زبردست ہے۔ آج پھر گھر پر سبزی پکی تھی اور میرا دل پیزا کھانے کو تھا۔ گھر سے نکلا، پیزا ہٹ پر لمبی لائن میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک پاس والی دیوار کے سائے میں ایک شخص آ بیٹھا جو غالباً مزدور تھا۔ مطلب اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ مزدور ہے، اور ایک رومال تھا اس کے پاس، اور رومال سے اس نے دو سوکھی روٹیاں نکالی اور روٹیاں کھولیں تو اندر ہری مرچ کا اچار تھا۔ سامنے روٹی کھول کر رکھی اور ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا مانگی اور نیوالا توڑا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ چونکہ میں اس کے قریب ہی کھڑا تھا تو مجھے اس کی ہر حرکت نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہر لقمے پر اس کے چہرے پر ایک عجیب خوشی اور شکر محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک اور مزدور آ کر اس کے پاس دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دونوں مزدور ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وہ کیونکہ بے تکلف ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، اور پھر اس مزدور نے بھی اپنے رومال سے روٹی نکالی، لیکن اس کی روٹی میں اچار بھی نہیں تھا۔ تب اس پہلے مزدور نے کھاتے ہوئے اپنی روٹی کا اچار اس کی روٹی میں رکھ کر کہا، میرا تو پیٹ فل ہو گیا تھا، اچھا کیا جو تم اچار نہیں لائے، ورنہ میرا تو ضائع ہی ہو جانا تھا۔ بس یہ وہ آخری الفاظ تھے جو میں نے غور سے سنے اور دیکھا بھی۔ اتنے میں آواز آئی، جی سر، آپ کا آرڈر کیا ہے؟ میں نے پیزا ہٹ کے سٹاف کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور منہ میں ایک لفظ نہیں تھا۔ قارئین اکرام، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ میں منظر وہ میرے دل پر کتنا اثر کر رہا تھا کہ میرا دل پگھل رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور میری آنکھیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ میں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہا تھا، بس اتنا کہا کہ مجھے برگر پسند نہیں، اور کھڑکی چھوڑ کر ان مزدوروں کے پاس جا کر رک گیا۔ مجھے سر پر کھڑا دیکھ کر وہ دونوں بکھلا گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کہ یہ ہمیں یہاں سے اٹھانے اور دوڑانے آیا ہے۔ ایک نے کہا، باؤ جی ابھی چلے جاتے ہیں، بس روٹی کھانے چھاؤں میں بیٹھ گئے تھے۔ اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا، اپنی روٹی سے ایک نوالا دو گے؟ اس نے پوری روٹی ہی میرے سب طرف بڑھا دی اور جھٹ سے ایک پرانی سی بوتل کھول کر اپنا پانی بھی میرے آگے کر دیا۔ جناب، میں نے ایک نوالا اچار کے ساتھ جو منہ میں لیا، کاش میرے پاس الفاظ ہوتے کہ اس دنیا کے سب کھانوں سے لذیذ وہ لقمہ تھا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، یہ کھانا اتنا لذیذ کیسے ہے، وہ بھی اچار کے ساتھ؟ تو جناب اس مزدور نے جو جواب دیا وہ میری غیرت اور حمیت کو جگانے کے لیے کافی تھا۔ مزدور نے کہا، باؤ جی حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید تبھی مزہ آتا ہے روکھی سوکھی کھانے کا بھی۔ تو جناب مجھے نہیں یاد کہ میں نے کتنے لقمے کھائے۔ اس کے بعد اس کی روٹی کے اور اپنی کمائی پر دھیان لگا کر سوچتا رہا۔
خود میں اپنے گریبان حرام سے بھرنے میں لگا ہوا تھا، چونکہ میرا پیشہ ایسا تھا کہ جہاں پر حلال حرام مکس ہی تھا۔ وہ دن اور آج کا دن حلال کمانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہاں، حرام سے بھی بچتا ہوں، لیکن مجھے اب پیزا نہیں پسند، سادہ روٹی کھاتا ہوں جو بہت لذیذ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ لذت حاصل کرنی ہے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہوگی، ہماری تحریر پسند آئی ہو، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں میں شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔